بزدل سا بندہ ہوں اسٹیج پر بیٹھنے کے معاملے میں کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں جب نقیب محفل دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے نا، پھر ادھر آ جاتا ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر آ جاتا ہے، کیا ہونے لگا؟ کہتے میں جملہ دین لگا، تو میں کہا میں نے لگا سی تو بمب چلانے لگے کوئی کار جو بات کرنی ہے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، کیا مزاج بنا لیا اور کس طرح کے رویے پنپنے لگ گئے، کیا قوم کو دینا چاہتے ہیں آخر؟ اور آپ بات کر رہے ہیں حضور سید عالم کی اور اسٹیج پہ نوٹ گنے جا رہے ہیں، بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اس کے اتنے ہیں، اس کے اس طرح دین پھیلتا ہے؟ مہذب قومیں اس طرح کر کے بلاغ دین کرتی ہیں؟ کیا دین کی تبلیغ کرنے والوں نے یہ والے رویے اختیار کیے تھے؟ میرے عزیز، بہت خوبصورتی سے، بہت سنجیدگی سے، بہت حسین انداز میں رسول پاک کا ذکر کیا جائے، ذکر کی مجالس کی جائے، حضور کی محبت کا فروغ دنیا کے سامنے رکھا جائے، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ پہلو جس کی معاشرے میں بڑی زیادہ ضرورت ہے انہیں ڈھونڈ کے نکالا جائے، اور تحقیق کے بعد وہ مستند ترین چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور ہم اگر کوشش کریں، عوام ہم اگر تھوڑی کوشش کریں کہ ہم جب اپنے بچوں کو اتنی باتوں کا قائل کرتے ہیں، اتنی باتوں پر قائل کرتے ہیں، سارا دن انہیں کہتے رہتے ہیں ابا کا فرما بردار ہو جائے، اماں کا فرما بردار ہو جائے، اور اگر شادی ہو جائے پھر تو وہ بیچارہ بچہ نہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا میں نے جانا کدھر ہے۔ بڑے بڑے سیانے جوان، سیانے سمجھدار، بڑا کام کر سکتے تھے اور ملت کے لیے، علاقے کے لیے، مذہب کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن بیچارے سارا دن اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے جھگڑے سے ہی باہر نہیں آتے۔ یہی مصیبت جان نہیں چھوڑتی لڑائی والی۔ تو کرنا کیا ہے جب آپ کا ذہن پوری طرح چلیں، آپ نہ بھی مانیں، آپ نہ بھی مانیں تو میں ویسے ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو باہر اس لیے تلخ ہوتے ہیں کہ گھر میں ناراض ہو کے آئے ہوتے ہیں۔ چلیں آپ نہ مانیں، آپ نے تو گھورنا شروع کر دیا مجھے بیچ بیچ میں سے، اب نہ بھی مانیں تو بہت سارے لوگوں کی موٹر سائیکل کی ٹکر اس لیے ہو جاتی ہے کہ گھر میں، چلیں آپ نہ مانیں، ایک شاعر نے بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ حضور کی سیرت پاک کے مطابق، سیرت پاک، میرے پاس ایک صاحب آ گئے، میں ملک سے باہر تھا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ دیکھیں میں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو یہ ایک جگہ کورس کرانے کے لیے لے کے جانا ہے بچے کو، بچے اکیلی تنہائی پسند ہو گئے، تو اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جائیں، وہ اس کو تھوڑا سا قائل کرے کہ بیوی کے ساتھ یہ وقت گزار سکے۔ یہ تو اپنے کمرے میں، اس کے کمرے میں کوئی موجود ہو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ تیزی سے ہمارے ہاں بھی مصیبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل لے کے بچے تنہا بیٹھنا چاہتے ہیں، اکیلے میں، اور پہلے تو آپ کسی کو روک لیتے تھے نا، وہاں نہ جانا، یہاں نہ جانا، وہ موبائل پہ کہاں پہنچ گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ تنہائی، اکیلے رہنا، یہ جو معاشرتی حسن ہے اسے خراب کر رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جانا ہے تو یہ بندہ کیسے؟ میں نے کہا اسے چھوڑو، قرآن پاک کا ایک جملہ، صرف پورا قرآن ایک جملہ، اسے اچھی طرح سکھا دو، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی یہ سکھا دو، خیر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہے۔ ہر جوان خوبصورت سے خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر نظر آنا چاہتا ہے۔ بڑا خوبصورت آدمی بھی ہو تو بغیر کپڑوں کے بھلا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ میں کئی دفعہ نا، میرا چھوٹا بیٹا ہے 4-5 سال کا، تو میں ٹوپی اتار کے بیٹھوں تو ٹوپی لے آتا، کہتا ہے بابا ٹوپی پہن لی، کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ لباس کے بغیر زیادہ بھلے نہیں لگتے۔ او عزیزو، قرآن نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ تم تنہائی میں نہیں سجتے، عورت اپنے خامد کے ساتھ اچھی لگے گی، خامد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا لگے گا، تم لباس ہو، تم ایک دوسرے کی زینت ہو۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا، گرمی ہو یا سردی ہو، لباس کی ضرورت دونوں موسموں میں ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں بھی کہتے ہیں یار ننگے سر نہ نکلنا، دھوپ شدید ہے، کوئی کپڑا رکھ لو، اور سردی میں تو بہرحال ضرورت رہتی ہے
دین نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے کو یہ ہر قسم کی سختی سے معاشرتی ہو یا موسمی ہو بچائیں گے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے کیا، کہنے لگے جسم پر جتنے بھی دھبے ہوں نا لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، جتنے بھی جسم کے اوپر نشان ہوں لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ جب تو نکاح کر لیتا ہے عورت تیری پردہ داری کر لیتی ہے، تیری پردہ پوشی، اور تو اس کی کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے سیرت میں، اب دیکھیے ایک حدیث بھی سنیے۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ ایک بات کروں تم سے یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میں اور آپ سے ناراض۔ کہا عائشہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش تو قسم اٹھاتے وقت کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ بہت روئیں، اور ایک سیرت نگار نے تو یہ جملہ بھی لکھا ہے، کہتے ہیں وہ نا آنکھوں سے رو رہی تھیں اور لبوں سے ہنس رہی تھیں، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ جملوں تک کا خیال رکھتے ہیں، اتنا احساس فرماتے ہیں کہ کون کہاں بول رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مجھے خبر ہوتی ہے، تو سیدہ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں مدینے والے محبوب ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں، دل سے بات نہیں جاتی۔ جب ہم حضور کا ذکر پاک کریں گے، جب نبی پاک کا تذکرہ کریں گے، اور جب ہم حضور سید عالم کے تذکروں کی محفلیں سجائیں گے، کائنات میں حسن پیدا ہوگا، جھگڑے عام ہو گئے، فساد عام ہو گئے، سیاسی فرقہ واریت نے قوم کو توڑ کے رکھ دیا۔ بڑی زیادہ ضرورت ہے حضور کے ذکر کی مجلسوں کی، بڑی زیادہ ضرورت ہے نبی۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جو میلاد کی، محرم کی، صوفیاء کے آراز کی محفل ہوتی ہیں، ان میں غریب لوگ آتے ہیں، تگڑے بھی آتے ہیں پر تھوڑے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ آتے ہیں، غریب۔ میں نے دوستوں کو مشورہ دیا تھا پچھلے سال ربیع الاول پہ، میں نے کہا تھا پیروں کا، نعت خوانوں کا، خطیبوں کا، عام کا لنگر ایک جیسا کر دو، اس لیے کہ یہ سارے کہتے ہیں لنگر شریف، کہتے ہیں نا جی، جو شاپر میں چنے والے چاول ہیں اسے خطیب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نا لنگر شریف، پیر صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو جب لنگر شریف ہے تو انشاءاللہ پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، شریف جو ہے لنگر، اور برکت والا، اور شک بھی کوئی نہیں، اتر جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔